ہماری ناکامی کا ذکر کیا آپ نے. ہاں، شاید ہم اس مضبوطی سے چوروں پر گرفت نہیں ڈال سکے جو ہمیں ڈالنی چاہیے تھی. شاید ہم کرپشن کے وہ جو ہمارے جو ہدف تھا وہ حاصل نہیں کر سکتے جو عمران خان کرنا چاہتا تھا. لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے پاکستان کے لوگوں کو، عمران خان تنہا، مافیا یکجا. عمران خان تنہا، ادارے رکاوٹ، ہر ادارہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. لڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے سب کہہ رہا تھا میں اکیلا ہوں. یہ آپس میں صحیح نہیں ہے، ان کے دل صاف نہیں ہے، ان کا نظریہ ایک نہیں ہے. یہ صرف میرے خوف سے یکجا ہو جائیں گے، یہ کہا تھا، ہو گئے. ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا نون لیگ والے دل سے پیپلز پارٹی کو قبول کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ. میں پنجاب کو تو میں جانتا ہوں، سندھ کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہیں کرتے. پیپلز پارٹی والا جو ووٹر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں. یہ حقیقت ہے. اور آپ نے دیکھا، پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تازی مثال پرفارمنس کی میں دینا چاہتا ہوں. تازی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. ہماری بات کر رہے ہیں بلاول سے یہ پوچھو کہ بیٹا سندھ میں خیبر پختونخوا میں کتنے تحصیل چیئرمین تمہارے الیکٹ ہوئے ہیں؟ ایک. نون کے کتنے ہوئے ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں. پی ٹی آئی کے کتنے ہوئے ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں. تو کیا موازنہ کریں گے؟ بدقسمتی سے ہاں ان کو ان کے عیبوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں کیمرہ ایک اور آنکھ سے دیکھتا ہے. باہر نو، یہ سیاست ہے، مقابلہ کریں گے. بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کے سندھ کے لیے جو ماڈل ہے وہ وسیم اکرم پلس ماڈل ہے یا عثمان بلدار پلس ماڈل ہے؟ آپ کے پاس سندھ کے لیے مستقبل میں کیا ماڈل ہے؟ سندھ کے لیے ہماری مراد علی شاہ سے توبہ ہے. سر خان صاحب نے جو ابھی حالیہ ریلیف کا اعلان کیا ہے، کیا آئی ایم ایف اسے قبول کر پائے گا؟ اور جو اسٹیٹ بینک کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے، دیکھیے نہیں، نمبر ایک، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ آف گورنرز ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ اس کو اپروو کرے گی، وہ اس کو جواب دہ ہوگا. اس کی رپورٹس اسمبلی کے سامنے رکھی جائیں گی، وہ اسکروٹنائز ہوں گی اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد نہیں ہوگا. ہاں، انٹرفیرنس جو پولیٹیکل ہوتی رہی ہے اس سے بچاؤ کا ہمارا پروگرام ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کو مس یوز بھی کیا گیا ماضی میں. ہم اس سے بچانا چاہتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز پر شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے اقدامات سے ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں کی جس سے ہم آئی ایم ایف سے بات نہ کر سکیں. شاہ جی میں ایک سیکنڈ. پہلے تو میں ابھی مجھے فون آ کے خبر ملی ہے کہ کل پیپلز پارٹی کے مارچ میں جو شرکا تھے انہوں نے شاہ جی ملتان میں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان کو مارا ہے، کیمرے توڑے ہیں، ان کے کیمرے توڑے ہیں، باقی چیزوں پہ اٹیک کیا. تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. وہ آج میڈیا کے جو آج میڈیا نے وہاں پہ ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، میں شاہ جی آپ سے درخواست کروں گا کہ تحریک انصاف کے سارے ورکرز کو بولیں کہ ان کے ساتھ احتجاج میں شرکت کریں. یہ ہم میڈیا کی آزادی میں کبھی بھی ہم خلل نہیں لانا چاہتے. یہ جمہوریت کھیلتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں میڈیا کے اوپر. میڈیا ہم نہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک دفعہ اگر کوئی اوپر نیچے ہو گیا آپ کے کسی بھی جو آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں رپورٹرز، چاہے ہمارے فیور کے ہوں چاہے ہمارے اگینسٹ ہوں، ہم ہر ایک کا خیال کر رہے ہیں. اگر غلطی ہوئی ہم آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں. آپ ہمارے مہمان ہیں پورے سندھ میں، اور انہوں نے اگر جا کے وہاں پہ اس طرح کی حرکت کی ہے تو شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں صرف ایک سٹیپ آگے جا کے، مجھے یہ بھی خبریں کل رات سے مل رہی ہیں اور کل دن میں بھی آتی رہی کہ یہ زرداری مافیا ہمارے کچھ لوگوں کو اندرون سندھ
میں کوئی پریشر کر رہا ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے ان کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے, ان کی زمینوں کے اوپر ان کے کاغذات میں آگے پیچھے کر رہا ہے, کوئی قبضے کروانے کی کوشش کر رہا ہے, ہاں ان کے اوپر کوئی فیک کیسز کی باتیں چل رہی ہیں, کوئی کیسز بنا رہا ہے. میں دوبارہ میں بڑے سکون سے, آرام سے, ٹھنڈے دماغ سے میں یہ آپ سے بلاول صاحب میں آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ آپ مارچ کریں, یہ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ جو مرضی مارچ کریں, جہاں مرضی مارچ کریں, کسی نے آپ کو نہیں روکا, پنجاب میں آپ کو کوئی نہیں روکے گا, نہ اس طرح کے کوئی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا. لیکن میں آپ کو صرف 2 لفظ کہوں گا, پلیز بیہیو یور سیلف. اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, بیہیو یور سیلف. اس چکر میں نہیں سمجھنا کبھی کہ تم جا کے کہ تم ادھر جا کے اس طرح کی حرکتیں کرو گے جیسے تم میڈیا میں کر رہے ہو اور ہمارے لوگوں کے ساتھ اندرون سندھ میں ان کو پریشر کرو گے. اس کے ذمہ دار نتائج کے پر آپ خود ہوں گے. میں علی زیدی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ میرا تعلق ملتان سے ہے اور انہوں نے ذکر کر دیا ملتان کی میڈیا کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ہے, کیمرے توڑے گئے ہیں, ان کو زد و کوب کیا گیا ہے. میں ان سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اگر یہ میڈیا پروٹیسٹ کر رہی ہے تو پھر میں تحریک انصاف کے عہدیداران سے کہوں گا کہ اور ممبران سے کہوں گا کہ بالکل جائیں اور میڈیا کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں, بالکل کریں. اور بلاول سے کہوں گا اگلا مارچ جو ان کا ہونا ہے, آج نکلنا ہے انہیں شاہیوال کی طرف, نکلنے سے پہلے پریس کانفرنس سے میڈیا سے معذرت کر کے نکلیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے ابھی بھی پرائسز کا اپ ہے آئل میں, اس کے باوجود بھی پی ایم نے کمی کی ہے یہاں پہ, تو پھر بلاول کے اس دعوے میں تو حقیقت نظر آتی ہے کہ یہ لانگ مارچ کے ثمرات ہیں. دوسرا مرزا صاحب سے بھی ایک پوچھنا تھا, سر آپ نے بڑا زبردست ویلکم کیا رات کو بھی, اتحادی تو ہے, کیا مستقبل میں پی ٹی آئی کی باقاعدہ جوائننگ کا کوئی ارادہ ہے؟ میں اپنا جواب دے دیتا ہوں, پھر مرزا صاحب اپنا دے دیں گے. دیکھیے آئل پرائسز بڑھی ہیں اور ایک مسلسل ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ان کے بڑھنے کا. ہم نے اس کو پاس آن مجبوراً کرنا پڑا, کیا, قیمتیں بڑھیں. ہم نے ریلائز کیا, عمران خان نے ریلائز کیا کہ میں پاس آن کرتا جا رہا ہوں. ایک سٹیج آتی ہے جسے کہتے ہیں بریکنگ پوائنٹ, مزید لوگ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اب میں کیا کروں؟ انٹرنیشنل پرائز تو میں کم نہیں کر سکتا, میرے اختیار میں نہیں ہے. ملک میں تیل ہے نہیں جو میں اس کو پمپ آؤٹ کر کے اس کو پورا کر دوں. میں کیا, بلدیات میں جس طرح انہیں سپورٹ ملی, یہ اس بات کی غمازی ہے کہ بدین کے لوگ اصلیت پہچان چکے ہیں, جاگ چکے ہیں. اور میں آج سندھ میں بیٹھ کر یہ کہنا چاہوں گا سندھیوں کو, باشعور سندھیوں, بدین نے تو تیر کو توڑ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی سندھ کس طرح بدین کو فالو کرتے ہوئے تیر کو توڑتا ہے اور سندھ کو جوڑتا ہے. کل میڈیا اس بات کا گواہ ہے اور آپ سے کچھ چھپتا نہیں ہے, پل پل کی خبر ہے آپ کے پاس, کیمرے کی آنکھ ہے آپ کے پاس. دیانت داری سے اگر آپ ترازو میں رکھ کے تولیں, بلاول کا 27 فروری کا بدین کا جلسہ سرکاری وسائل کے بل بوتے پر, سرکاری بیساکھیوں کے سہارے پر, اور کل رات 3 مارچ کا یہ جو فقیروں کا جلسہ تھا, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سندھ کے امیروں کی سوچ کیا ہے اور سندھ کے فقیروں کی سوچ کیا ہے. یہ کل واضح ہو گیا. کل بدین میں جلسہ ہو رہا تھا رات کو, جس میں ہم سب موجود تھے, اور ملتان میں جلسہ ہو رہا تھا بلاول کا, جو میرا گھر ہے. میں میڈیا کو دعوت دے رہا ہوں, پلیز انڈیپینڈنٹ تجزیہ کر لیں. یہاں صرف بدین کے لوگ تھے, وہاں 6 حلقے ہیں قومی, بدین کے صرف 2 قومی حلقے ہیں, وہاں 6 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ملتان کے. مظفر گڑھ سے لوگ بلائے گئے تھے, خانیوال سے لوگ بلائے گئے تھے, پورے جنوبی پنجاب کے لوگ اکٹھے کیے گئے تھے بائی پاس چوک پر.
جو بائی پاس چوک کا بلاول کا جلسہ تھا ملتان میں، یقین جانے وہ اگر میں سیاسی کارکن کے طور پر تجزیہ کروں تو انہیں مایوس ہونا چاہیے، آج انہیں پریشان ہونا چاہیے، انہیں اثر نو اپنی حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کیفیت ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں، اور ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ کیا سندھ کی کیفیت ہے جب ہم سندھ کو دیکھ رہے ہیں، بدین کو دیکھ رہے ہیں، تھر پارکر میں تھے، کل مٹھی میں جلسہ تھا، میرپور خاص سے نکلے، سارے جلسے دیکھ رہے ہیں، سڑکوں میں لوگوں کے اجتماع، ان کی محبت، ان کا تعلق، ان کا جو ہے جو ان کے چہروں پر جو ایک ہے نا ایک امید، ان سے مایوسی، زرداری لیگ سے مایوسی، اور وہ کہتے ہیں نا وہ تلاش میں ہے، جیسے ہوتا ہے نا پیاسا پانی کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی مراج بھی نظر آتا ہے تو بھاگ پڑتا ہے کہ شاید وہاں پانی ہو۔ اس طرح سندھ کے لوگ تلاش کر رہے ہیں کسی مسیح کی جو آ کر انہیں اس عذاب سے نکالے جس عذاب میں آج سندھ مبتلا ہے۔ انصاف یہاں نہیں، تعلیم یہاں نہیں، صحت کارڈ دینا چاہتے ہیں بدین کو، اجازت نہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ کل میں حیران ہوا سن کے کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ جو اس وقت یہاں منشیات کا کام جو عروج پر ہے، یہ ہمارے مستقبل کا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ کل رات ہم بات کر رہے تھے جلسے کے بعد کہ اگر یہ کیفیت ہے تو ہمارا مستقبل کہاں جائے گا؟ بدین کا مستقبل کا کیا ہوگا؟ اور انتظامیہ خاموش تماشائی یا ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات تو مجھے دکھائی نہیں دیتی، یہ کیفیت ہے۔ تو بدین نے تو کل واضح پیغام دے دیا اور اشارہ دے دیا کہ سندھ کی ہوا اب کس سمت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ پنجاب تو پہلے دے چکا، خیبر پختونخوا تو پہلے دے چکا، آزاد کشمیر تو پہلے دے چکا، گلگت بلتستان تو پہلے دے چکا، منتظر تھی قوم سندھ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ بھی اب تیار دکھائی دے رہا ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک اور آپ نے، اب میڈیا والے جمہوری لوگ ہوتے ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہوتے ہیں، دیکھا ہمارے جلسے کے پنڈال میں بلاول کی اور پیپلز پارٹی کے بینر پوسٹر لگے ہوئے تھے، سابقہ 27 تاریخ کے، نہیں اتارے گئے، نہیں پھاڑے گئے۔ سکھر میں ہمارے جتنے پوسٹر بینر تھے انہیں پھاڑ دیے۔ کراچی میں ابھی ہم داخل نہیں ہوئے، یہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، ہمارے بینرز، ہمارے جھنڈے پوری انتظامیہ سندھ کی حکومت کے کہنے پر انہوں نے اتروا دیے ہیں۔ لیکن میں، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو خود کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی سے منتخب ہیں، کراچی کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کراچی کے مزاج کو، کراچی کی عوام کو وہاں کے منتخب نمائندے ہیں، کراچی کی پلس جتنی علی زیدی سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا، لیکن میں کراچی کے اپنے معزز ممبران اسمبلی سے، قومی اور صوبائی، اور کراچی کے کارکنان سے گزارش کروں گا کہ 6 تاریخ کو بلاول لپک رہا ہوگا، اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور عمران خان کی طرف لپک رہا ہوگا، کوشش کر رہا ہوگا۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ تحریک انصاف کراچی میں بستی ہے، الحمدللہ بستی ہے،
اور جھنڈا لگانے دیں نہ لگانے دیں، آپ کا جذبہ تو نہیں کھینچ سکتے نا آپ سے. آپ کا جو پیشن ہے اور جو آپ کا جنون ہے وہ تو نہیں اتار سکتے نا، وہ تو چڑھ چکا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر پورا اتریں گے. ایک اور عرض بات کرتا چلوں، ان کے کچھ ترجمان ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ بیان دے رہے تھے کہ شاہ محمود آ رہے ہیں سندھ میں اور دیکھیں خالی کرسیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، خالی کرسیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں، پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کی خدمت میں اور بلاول کی خدمت میں بدین کی فوٹیج، عمر کوٹ کی فوٹیج، مٹھی کی فوٹیج، سانگڑ کی فوٹیج، لاڑکانے کی فوٹیج، نواب شاہ کی فوٹیج، گھوٹکی کی فوٹیج، شکارپور کی فوٹیج ان کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں. ملاحظہ کر لیجئے. اور اگر آپ کے ترجمانوں کو گنتی نہیں آتی تو کم از کم بلاول آپ کو تو آتی ہوگی، آپ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں، کم از کم گنتی کر لیجئے. اس خسارے کو پر کرتے ہیں. ہسٹورک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملتا ہے، ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ ملتا ہے. آپ کی برآمدات جمود کا شکار. حکومت میں آتے ہیں تو دوستوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے سے، چین سے، سعودی عرب سے، عرب امارات سے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ جانا پڑتا ہے، کڑی شرائط ماننی پڑتی ہیں. یہ تھا پاکستان جو عمران خان کے حوالے کیا گیا. اس کے بعد کوشش کی گئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے، میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 5.37% کو چھو گئی ہے کووڈ کنڈیشنز میں. کووڈ میں دنیا کی گروتھ کم ہوئی ہے، سکڑی ہے، ہماری بڑی ہے. ایک ان 3 سالوں میں جو ریمیٹنسز بڑی ہیں اس کا موازنہ پیپل پارٹی کے اور نون لیگ کے دور سے آپ کر سکتے ہیں. ان 3 سالوں میں جو ٹریڈ میں اب اپنا معاف کیجئے ایکسپورٹس میں جب گروتھ ہو رہی ہے اس کا موازنہ بھی آپ کر لیں. ان 3 سالوں میں اب جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جس سے 32 صنعتیں بلا واسطہ یا بال واسطہ مستفید ہوں گی. اب خان صاحب نے جو پیکج دیا ہے سرمایہ کاری کا انڈسٹریلائزیشن کے لیے، 5 سال کا ٹیکس فری ہالیڈے دیا ہے. ان 3 سالوں میں جو زرعی پیداوار گندم، گنا، دھان، منجی اور میز، آلو، کوئی فصل اٹھا کے دیکھ لیں، ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. ان 3 سالوں میں موٹر سائیکلوں کی سیلز کو دیکھ لیں، ان 3 سالوں میں گاڑیوں کی خریداری کو دیکھ لیں. آخر کون خرید رہا ہے؟ کوئی یوکرین والے تو نہیں آ رہے ہیں نا، پاکستانی لے رہے ہیں نا. ان 3 سالوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آئی ٹی سیکٹر میں جو گروتھ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، تو یہ ہماری پرفارمنس ہے. انشاءاللہ اس میں آپ بتدریج اضافہ دیکھیں گے.